السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم کتاب التوحید کے درس سے باب ما جاء فی ذبح لغیر اللہ کے باب میں ہیں، اور اس باب کا پہلا درس گزر چکا ہے اور آج دوسرا درس ہے۔ سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الجنۃ رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ؟ قال مر رجلان علی قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، اخرجه احمد فی کتاب الزہد۔ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک شخص ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک شخص سے کہا، چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ۔ اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا، تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو اس نے کہا، میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بت کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا اس شخص کے لیے دخول جہنم کا سبب بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے والا آدمی مسلمان تھا جو اپنے اس شرکیہ فعل کی پاداش میں جہنم رسید ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرنا اور چڑھاوے چڑھانا شرک اکبر ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے مکھی جیسی بے قدر و قیمت چیز کا چڑھاوا چڑھانا جب اس آدمی کے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنا، تو جو چیز منفعت میں اس سے بڑی اور قیمتی ہو، اس کا چڑھاوا چڑھانا اسی قدر دخول جہنم کا بڑا سبب ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا ہے لفظ قرب، یعنی چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اس قوم کے لوگوں نے ان راہگیروں کو اس عمل کے لیے محض کہا تھا، مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان ہے کہ وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اس میں کوئی جبراً یا اکراہ نہیں، کیونکہ اگر وہ آدمی چاہتا تو واپس آ کر کسی دوسرے راستے سے چلا جاتا، اور اگر کہا جائے کہ ان لوگوں نے چڑھاوا نہ چڑھانے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے وہ اس عمل پر مجبور تھا، جبکہ جبر و اکراہ کی صورت میں کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم سے پہلی امتوں کا ہے۔ اکراہ و اجبار کی صورت میں اطمینان قلب کے ساتھ بظاہر کلمہ کفر ادا کرنے یا کفریہ کام کرنے کی اجازت اور اس کے عدم مواخذے کا مسئلہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سابقہ امتوں میں اس کی اجازت نہ تھی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت وارد آیات اور احادیث کی روشنی میں چند مسائل استنباط کیے ہیں، جن میں سے اس طرح ہیں: نمبر 1، آیت قل ان صلاتی و نسکی کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، آیت فصلی لربک وانحر کی بھی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 3، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر مسئلہ نمبر 4، حدیث میں ہے کہ اپنے والدین پر لعنت کرنے والا لعنتی ہے۔ اس سے یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے والدین پر لعنت کرو گے تو تمہارے والدین پر لعنت کرے گا، اس طرح تم خود اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنو گے۔ مسئلہ نمبر 5، حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے وہ ملعون ہے۔ اس حدیث میں بدعتی سے مراد ایسا شخص ہے جس پر بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا واجب ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 6، جو شخص حدود زمین کے نشانات و علامات کو آگے پیچھے کر کے بدل ڈالے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس سے ایسے نشانات مراد ہیں جو زمین کے دو مالکوں کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہوں، اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو۔ مسئلہ نمبر 7، کسی متعین شخص پر اور عمومی طور پر گناہ گار لوگوں پر کسی کا نام لیے بغیر لعنت کرنے میں فرق ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کے سبب ایک آدمی کے جہنم میں جانے کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ اس کا مقصد شرک کرنا قطعاً نہ تھا، بلکہ اس نے محض اپنی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ مسئلہ نمبر 10، اہل ایمان کی نظر میں شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اہل صنم کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری طور پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسئلہ نمبر 11، شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا۔ اگر وہ کافر ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مسئلہ نمبر 12، اس حدیث سے ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید بھی ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جنت اور جہنم تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، بت پرستوں سمیت ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر کسی کو شرک جیسے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔